میرے ساتھ اور بھی آنریبل کولیگس اس ہاؤس کے ممبر بن کے ہم نے اوتھ لیا۔ اس وقت سب کچھ نیا تھا، بلڈنگز نہیں تھی، ذمہ داری نہیں تھی، ساتھی نئے تھے، لیکن آج چیئرمین صاحب 6 سال کے بعد ہمارے ساتھی بھی پرانے ہو چکے ہیں، یہ بلڈنگ بھی پرانی ہو چکی ہے، یادیں بھی پرانی ہو چکی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم 6 سال کے بعد اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس ہاؤس سے جا رہے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں، میں نے کل کچھ ساتھیوں کی تقاریر سنی، ان تقاریر میں سینٹ کے بارے میں اور سینیٹرز کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جو 6 سال ہم نے گزارے ہیں اس پہ بھی بات کروں، اور آنے والے چیئرمین سینٹ کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کروں۔ چیئرمین صاحب، ان 6 سالوں میں انسان سے غلطی ہو چکی ہوئی، مجھ سے غلطی ہو چکی ہوگی، اس لیے کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لہٰذا ان 6 سالوں میں مجھ سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں تو میں ان غلطیوں پہ سینٹ سیکریٹریٹ کے کلاس 4 ملازمین سے لے کر سیکریٹری سینٹ تک، اس حال میں کام کرنے والوں سے اور جتنا بھی سٹاف ہے سینٹ سیکریٹریٹ کا، اگر میرے کردار سے، اگر میری کچھ باتوں سے ان کی دل آزاری ہو چکی ہے تو میں اس پارلیمان کے ایوان بالا کی تمام ملازمین کی، تمام سیکریٹریز کی، تمام ڈی جیز کی میں معافی کا طلبگار ہوں، اس لیے کہ ہم نے 6 سال گزارے ہیں، اور گھر میں ایسے وقت آتے ہیں کہ وہ کچھ تلخیاں بھی آتی ہیں، تلخ الفاظ کے تبادلے بھی ہوتے ہیں، تو اس پر میں پورے سینٹ سیکریٹریٹ کے کلاس 4 سے لے کے سیکریٹری سینٹ تک میں معافی چاہتا ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، اس ایوان میں بہت آنریبل کولیگز بیٹھے ہیں جو مختلف پارٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ آ کے جا رہے ہیں، کچھ سینیٹرز ایسے ہیں کہ وہ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ بھی یہاں ایز اے سینیٹرز اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو جناب چیئرمین صاحب، میرے کردار سے، میری تقاریر سے، میرے رول سے اگر میرے کسی بھی پارٹی کے کسی بھی آنریبل سینیٹرز کی دل آزاری ہو چکی ہے تو اس پہ بھی میں معافی کا طلبگار ہوں اپنے ساتھیوں سے، اس لیے کہ یہ ہاؤس، یہ ایوان بالا بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر میں چھوٹے بھی ہے، بڑے بھی ہے، ایجڈ بھی ہے، ہم عمر بھی ہے، تو گھر میں جب بھائی آپس میں کسی بات پر لڑتے ہیں اور دونوں سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تو ان کی لڑائی یہ نہیں ہے کہ یہ لڑائی بے عزتی کا ہو، بلکہ وہ اپنے اپنے سٹینڈ پہ لڑتے ہیں۔ تو اسی طرح اس ہاؤس میں بھی جو ساتھی اپنی پارٹیز کے لیے، اپنی پارٹی لیڈرشپ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، تو اس پر بھی ان 6 سالوں میں مجھ سے، میرے الفاظ سے، اگر میری تمام پارٹیز کی جو الفاظ ان کو اچھے نہیں لگے ہیں، ان الفاظ پہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، اگر اس ہاؤس میں میری زبان سے، میری تقاریر سے پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں اگر ایسے الفاظ استعمال ہو چکے ہیں تو میں تمام پارٹی سے، ان کی توسط سے، اور اس ہاؤس میں پلیز اکرم صاحب تشریف رکھیں، سینیٹر صاحب تنگی صاحب سپیچ کر رہے ہیں، پلیز۔ تو میں اپنی ان لیڈرشپ سے جو کہ پارٹی کی لیڈرشپ یہاں پہ نہیں ہے،
لیکن ان کے نمائندے ہیں، اور 6 سالوں کی تقاریر میں میرے الفاظ سے ان ساتھیوں کی دل آزاری ہو چکی ہے جو ان کی لیڈرشپ کے بارے میں نے جو الفاظ استعمال کیے، میں ان ساتھیوں سے ان کی لیڈرشپ کے وہ الفاظ پہ معافی چاہتا ہوں اور میں معافی کا طلبگار ہوں۔ چیئرمین صاحب، میں ایک ادنا ورکر تھا ایک پارٹی کا، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا 44 سال کا پولیٹیکل ورکر تھا۔ مجھے چینلز نے ایکسکیوز می چیئرمین صاحب، ان کو تھوڑا سا جی وقار مہدی صاحب جی سن رہے ہیں، آپ کو سب سن رہے ہیں۔ چیئرمین صاحب، 6 سال مجھے ہر نیشنل ٹی وی نے، ہر چینل نے موقع دیا، میرے موقف کو عوام کے سامنے رکھا۔ میں نے روزانہ 4 5 6 7 ٹاک شوز کیے ہیں۔ ہم چھوٹے ورکر ہیں، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں چینل پہ بٹھا کے ہماری باتیں پورے پاکستان کے عوام تک پہنچائیں۔ یہ میڈیا پرسنز کی، مالکان کی، اینکرز کی، ان کی رپورٹرز کی، ان کی کوارڈینیٹرز کی، ان کی نمائندگی کی محبت اور پیار تھے کہ مجھے موقع دیا۔ میں آج ان تمام چینلز مالکان کا، ان اینکرز کا، ان میڈیا پرسنز کا، ان رپورٹرز کا، اس سینٹ میں کام کرنے والے کا، چینلز پہ کام کرنے والے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے مجھے 6 سال سنا، مجھے میرے موقف کو عوام کے سامنے رکھا، تو اس کا میں شکر گزار بھی ہوں۔ اور اگر میری طرف سے کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ میری وجہ سے کسی چینل کا، اینکر کا ٹائم میں نے نہیں دیا ہے اور کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس کا بھی میں معافی کا طلبگار ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، اس کے بعد میں نے 6 سال اس ہاؤس میں گزارے، اور جب میں آیا اور میں نے اوت لیا، تو اوت لینے کے بعد جب ووٹنگ شروع ہوئی تو صادق سنجرانی صاحب بھی میری طرح پہلی مرتبہ آ کر اللہ نے اس کو عزت دی اور وہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھ کے چیئرمین بن گیا۔ جب وہ چیئرمین بنا تو چیئرمین کی اناؤنسمنٹ کی، اس لیے کہ راجہ سرپر ظفر الحق صاحب اس ملک کی بہت بڑی پرسنالٹی ہے، بحیثیت انسان، بحیثیت سیاسی آدمی، بحیثیت ایک بڑی کہ اس کا اس ملک کے لیے بہت بڑا رول ہے۔ لیکن جب ریزلٹ آیا اور سنجرانی صاحب جیت گئے تو سب سے پہلا اس ہاؤس میں ایک نعرہ لگا، ایک زرداری سب پہ باری، اور میں نے اس کے گلے ملا کے مبارکباد دی، اور پھر سنجرانی صاحب وہاں بیٹھے۔ 6 سالوں میں اس کا جو کردار ہے، اس کا جو رول ہے، اس نے اس ہاؤس کو، اس ہاؤس میں کام کرنے والے آنریبل کولیگز کے ساتھ جو کچھ کیا، میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ چیئرمین سے 100 میں سے 100 سینیٹر خوش ہو سکتے کہ کچھ لوگ ایسے ساتھی ہیں کہ ان کے ساتھ کسی بات پہ ڈفرینسز ہو، لیکن اوورآل میں صادق سنجرانی کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جو مجھے اس نے جو عزت اور احترام دیا تھا، جو اس ہاؤس کو ایک گلدستے کا شکل دے کر اس ہاؤس کو چلایا، تو میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ صادق سنجرانی اس ملک کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور یہ زندہ رہے، صحت مند رہے اور خوشحال رہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس وقت آپ سامنے بیٹھے ہیں ایز اے ڈپٹی چیئرمین، لیکن آج آپ کو میں چیئرمین کال کرتا ہوں۔ آپ نے جب پہلی مرتبہ یہاں پہ جب سپیچ کیا بجٹ میں، تو آپ کی وہ سپیچ مجھے یاد ہے کہ آپ انگریزی میں سپیچ کر رہے تھے، مجھے یاد ہے۔ مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ یہ فاٹا سے آنے والا سینیٹر انگریزی میں سپیچ کرتے ہیں۔ آپ کی وہ سپیچ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ گرافیکل فیگرز آپ نے ڈسکس کیا، آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کی،
تو میں اسی دن سے یہ سوچا کہ مرزا خان افریدی صاحب ایک دن اس ملک کے بڑے آدمی بنیں گے. پھر جب آپ ڈپٹی چیئرمین بن گئے چیئرمین صاحب, تو آپ نے اس سیٹ کے ساتھ ایز اے ڈپٹی چیئرمین, اور پھر آپ نے اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی آپ نے دونوں کو آنر کیا. میں دونوں پر آپ کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی پر کسی وقت مشکل وقت آیا, بہت مشکل وقت تھا, لیکن اس مشکل وقت میں بھی آپ نے اپنے لیڈر کی تصویر اپنے آپس میں رکھی, آپ نے تمام سینیٹر کو اکٹھا رکھا اور آپ نے یہ کوشش کی کہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا, اور آج میرے خیال میں مشکل وقت گزرتا جا رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ ہیں. تو میں دونوں کرداروں پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایز اے چیئرمین جب آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ بے شک زیادتی کی ہیں, آپ نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا, لیکن پھر بھی میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور آپ کی شخصیت کو ایز اے ڈپٹی چیئرمین نہیں, بحیثیت ایک دوست, بحیثیت ایک کولیگ, بحیثیت انسان, آپ کا کردار بہت اچھا رہا ہے. تو میں آپ کے لیے بھی دعا گو رہوں گا. چیئرمین صاحب, شکریہ تنگی اس صاحب. ایوان بالا میں جو بھی ساتھی سینیٹرز آتے ہیں پارٹی سے ہٹ کے, ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے اور ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں, اگر ہم ڈیموکریٹک نظام اور پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں, تو پھر ان ہاؤسز میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو, یہاں پہ آنریبل ممبرز کی ایک مورل, پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق بھی اس ہاؤس میں کوئی قرارداد لے آئیں, کوئی موشن لے آئیں, کوئی بل لے آئیں, اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. جناب چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ممبرز کو آزاد ماحول میں کام کرنے نہیں دیتے ہیں, تو پھر اگر پارٹی میں وہ اپنی لیڈر کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر یہاں ہاؤس میں بیٹھ کر اگر ہم اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر اس ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ کیسے اسٹرینتھن کریں گے؟ ڈیموکریٹک سسٹم کی اسٹرینتھنگ کے لیے, ڈیموکریٹک سسٹم کی مضبوطی کے لیے, پارلیمانی نظام کی مضبوطی کے لیے اس ایوان میں تمام ممبرز کو آزاد ماحول میں کام کرنے دینا چاہیے. تمام پارٹی لیڈرشپ کی ایک مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے اس ملک کے لیے, اداروں کے لیے اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کام کرے اور آگے بڑھے. جناب چیئرمین صاحب, میں 1980 میں نے ایک کالج کے پیپلز فیڈریشن سے میں نے کام شروع کیا. 38 ایئرس کے بعد, 38 سال کے عرصے کے بعد مجھے اللہ رب العزت کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب نے ٹکٹ دیا اور میں سینیٹر منتخب ہوا. میں نے ان 6 سالوں میں اپنی ذمہ داری اپنی پارٹی کے لیے, اپنی پارٹی لیڈرشپ کے لیے میں نے اس ہاؤس میں ادا کیا, جس پر میں نے آج تمام ان باتوں کی معافی مانگ لی جو میں نے اس پارٹی کے لیے, ان پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے میں نے لوگوں کی دل آزاری کی تھی. میں نے ان سے معافی اس لیے مانگی کہ میں نے یہ سوچا تھا اسی وقت کہ میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پارٹی کے لیے کام کروں, میں پارٹی لیڈرشپ کے لیے کام کروں, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں مطمئن ہوں اپنے 6 سال کے رول سے. جناب چیئرمین صاحب, سینیٹر دلاور خان صاحب کا ایک ریزولوشن آیا تھا اس ہاؤس میں. یہ ہاؤس گواہ ہے, نکال دے پروسیڈنگ, کہ سینیٹر دلاور خان کے ریزولوشن سے میں نے پہلی سپیچ کی تھی. اس سپیچ میں نہ ریزولوشن کا ذکر ہے, اس سپیچ میں نہ ریزولوشن کے سپورٹ کی بات ہے, اس ریزولوشن میں نہ ملتوی کرنے کی بات ہے. میں نے موقع کی مناسبت سے میری الفاظ ریکارڈ پہ ہیں کہ تمام پولیٹیشن, تمام جنرل ماسز, تمام میڈیا ادارے مل کر ایسا ماحول بنا دے کہ تاکہ آنے والے الیکشن پر انگلی نہ اٹھے جو آج اٹھ رہی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم کب تک لاشیں اٹھائیں گے؟ آپ بیٹھے, پولیٹیشین بیٹھے, جنرل ماسز, اسکالر, انٹلیکچوئل, میڈیا اور ادارے بیٹھ کے ماحول بنا دے تاکہ 8 فروری پہ ایسا الیکشن ہو تاکہ اس پہ انگلی نہ اٹھے اور آنے والی جو حکومت بن جائے گی وہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. چیئرمین صاحب,
2 मिनट मेरे मौक़िफ़ आने के बाद शेरी रहमान साहिबा ने और ने बुहारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें कहा कि हम बेरहमन तंगी को शोकाज नोटिस देते हैं कि इसने रिजोल्यूशन के हक में स्पीच की थी, जो मेरी रिकॉर्ड पे है कि मेरी स्पीच उससे पहले है। उसने कहा कि यस कहा है, जो रिकॉर्ड पे है कि मैंने नो कहा है, इसलिए कि उस रिजोल्यूशन का किसी को पता नहीं था। लेकिन जब मुझे शोकाज नोटिस दिया तो चेयरमैन साहब, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उन 2 बातों का जवाब देता। मैंने 2 बातों का जवाब दिया कि न मैंने तकरीर की है इसके हक में, मैंने पहले की है, और न मैंने यस कहा है, मैंने नो कहा है। इस जवाब को बेस बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मेरी बुनियादी रुकनियत खत्म की। आई एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट करता हूं द डिसीजन ऑफ माई लीडरशिप, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां तक आ गई है कि वो लीडरशिप को मिसगाइड करके उस बंदे की लीडरशिप मेंबरशिप को खत्म करे जिस बंदे ने इस हाउस में आपकी लीडरशिप के लिए, आपकी पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम किया है। लेकिन चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि ये पार्टियां अगर निकालते किसी वर्कर को तो उन वर्कर को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं कहता हूं कि उनको अपील की तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा दोस्तों ने कहा अपील करे, मैंने कहा नहीं, ये प्रॉपर्टी है बिलावल की, ये प्रॉपर्टी है आसिफ अली जरदारी साहब की, ये प्रॉपर्टी है बिलावल बीबी की और आसिफा बीबी की। मैं अपील नहीं करता हूं। हो सकता है कि बेरहमन तंगी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के लिए मेरी दुआएं हमेशा रहेगी। जनाब चेयरमैन साहब, मेरी कोशिश ये है कि मैं 9 मार्च को आखिरी अमानत मैं आसिफ अली जरदारी साहब को दे दूं और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। मेरी दुआ भी है, मेरा वोट उसकी अमानत है, ये मैं आखिरी अमानत दूंगा। और आज मैं आपको आखिरी बात बता दूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मेरे 11 मार्च के बाद मैं जो पॉलिटिकल कैरियर है मेरा, जो मैं आगाज करूंगा इस मुल्क के लिए, इदारों के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से, मैं वादा करता हूं इस हाउस में कि मेरे जुबान से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, उसके खानदान के लिए क़यामत के दिन तक एक लफ्ज ऐसा नहीं निकलेगा जिसके बारे में मुझे लोग कहेंगे कि बेरहमन यू आर नॉट द पॉलिटिकल वर्कर। इंशाअल्लाह मैं उसकी इज्जत करूंगा, मैं एहतराम करूंगा, मैं इज्जत और एहतराम से उसका नाम लूंगा। अगर कभी मौका आ गया मैं दुआएं दूंगा। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, ये इस हाउस में बैठने वाली एक खातून शेरी रहमान और नेर बुहारी साहब की वो 6 साल का जो साजिश था वो पाई तकमील तक पहुंचा। अभी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर नहीं हूं, लेकिन मेरे दिल से आसिफ अली जरदारी साहब की इज्जत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इज्जत, शहीद बीबी की इज्जत, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की इज्जत, उनके कारनामों की इज्जत, उनके किरदार की इज्जत, उनकी शहादत की इज्जत मेरे सीने से न शेर रहमान निकाल सकते हैं, न नेर बुहारी निकाल सकते हैं, न कोई और ऐसा ग्रोह निकाल सकते हैं जिसने मेरे खिलाफ साजिश करके मेरी बुनियादी रुकनियत तक बनी। मैं आज इस हाउस से मैं अपनी लीडरशिप को बताना चाहता हूं कि मैंने आपके फैसले को एक्सेप्ट किया है और इंशाअल्लाह 11 मार्च के बाद मैं अपनी सियासत का आगाज करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस मुल्क के लिए काम करूं। थैंक यू सो मच सर। सेनेटर